عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے آنے والے جو امتحان ہیں ان کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور اپنی اسائنمنٹس بھی مکمل کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہوم ورک ہے وہ بھی روزانہ کر رہے ہوں گے۔ آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں جو سبق لے کر آئے ہیں وہ ہے آپ کی کتاب چمپا سے جو سبق ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق و عادات۔ آج اس کی مشق ہم کریں گے۔ یہ مشق 165 صفحہ پر ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے پاس آپ اپنا رجسٹر یا کاپی رکھ لیجئے اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیے۔ شاید ہی کوئی ایسا امتحان ہے جس میں اس سے کوئی سوال نہ آئے، ضرور کوئی نہ کوئی سوال اس میں سے آ جاتا ہے، اور بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے جب وہ پہلے سے وہ اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ان الفاظ کے معنی تلاش کیجئے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اب یہ پہلا لفظ ہے اشتیاق۔ اشتیاق کا مطلب ہے شوق، تمنا یا آرزو۔ دوسرا لفظ ہے کشادہ پیشانی۔ اس کا مطلب ہے خوش اخلاقی یا خوش طبعی۔ تو خوش اخلاقی آسان ہے، تو اس کا مطلب لکھ لیجئے خوش اخلاقی۔ اس کے بعد ہے فرض عین۔ فرض عین ہوتا ہے نہایت ضروری کام یا ضروری فرض۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حاضر جوابی۔ حاضر جوابی ہوتا ہے موزوں جواب دینے کی صلاحیت۔ یہ اصل میں خوبی ہے جو غالب میں پائی جاتی تھی۔ جو حاضر جوابی ہے اس کا مطلب ہے موزوں یا مناسب جواب دینے کی صلاحیت ہونا۔ اس کے بعد ہے میسر۔ میسر ہوتا ہے دستیاب ہونا یا حاصل ہونا یا موجود ہونا۔ سوغات۔ سوغات کا مطلب ہے تحفہ یا ہدیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بہنگی۔ بہنگی کا مطلب ہے وہ لکڑی جس کے دونوں طرف رسیاں لٹکتی ہیں جن پر بوجھ لاد کر کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے۔ تو بہنگی کیا ہوتی ہے؟ وہ لکڑی جس کے دونوں طرف رسیاں لٹکتی ہیں جس پر بوجھ لاد کر کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سبق میں جو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق و عادات میں، کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں جو آموں کا درخت تھا وہاں پر وہ غور سے دیکھنے لگ گئے۔ تو بادشاہ نے جو ان کے ساتھ جا رہے تھے، بادشاہ اور اس کے بادشاہ کے جو مصاحبین ہیں ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو غالب بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم سبق پڑھیں گے تو آپ کو بلکہ سبق پڑھ لیا ہے ہم نے، تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بہنگی کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو ایک بہنگی جو ہے وہ آموں کی بھیج دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، بلکہ اس سے پہلے ہے، اس میں سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اپنے جملوں میں بھی ان کو استعمال کیجئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہم جملے بنانے سے پہلے اگر غور سے سبق کو پڑھا ہوا ہے اور یا کسی نے اس کو اچھے سے تیار کیا ہے، تو وہ بعض بچے ہیں وہ سبق کے اندر سے ہی اس کا جملہ تلاش کر لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، اس کو لکھ دیتے ہیں، اور جو پیپر چیک کرنے والے ہیں وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس بچے نے کتنے ہی شوق سے سبق کو پڑھا ہے، کہ حق ادا کر دیا ہے، کہ الفاظ کے معنی جو ان سے ہیں وہ بھی اس کو آتے ہیں، اور جملے معاف کیجئے گا، اور جو جملے ہیں وہ بھی انہوں نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو لفظ ہے اشتیاق، تو اشتیاق کا آپ لکھ لیجئے گا۔ اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 163 پر جو شروع میں ہی لکھا ہوا ہے، اس کو اشتیاق کا جملہ لکھ لیں کہ غالب کے دوستوں کو ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ غالب کے دوستوں کو
ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ تو اسی طرح آگے ہے اگلا کشادہ پیشانی۔ تو کشادہ پیشانی کا جملہ لکھ لیجئے۔ تو تھوڑا سا یہ دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ کشادہ پیشانی بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو استعمال کر لیجئے۔ تو لکھا ہے کہ جو شخص بھی غالب کو ملنے جاتا، جو شخص بھی غالب کو ملنے جاتا وہ اس سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص بھی غالب کو ملنے جاتا وہ اس سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہے ضروری کام۔ تو اب آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو اس میں سے ہم تلاش کرتے ہیں فرض عین کہاں لکھا ہوا ہے، آپ بھی دیکھیں۔ میرا خیال آپ کتاب کھول کر بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے، یہیں پہ لکھا ہوا ہے فرض عین۔ تو ہر ایک کا خط کا جواب لکھنا وہ فرض عین سمجھتے تھے۔ ہر ایک کے خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے یا وہ فرض عین سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا جملہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حاضر جوابی۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا حاضر جوابی ایک خوبی ہوتی ہے جو کہ غالب میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور بھی بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی حاضر جواب ہو تو موزوں طریقے سے کسی جواب دینے کی صلاحیت، موزوں طریقے سے یعنی مناسب طریقے سے کسی سوال کا جواب دیا جائے اور موزوں طریقے سے جواب دیا جائے تو اسے کہتے ہیں حاضر جوابی۔ تو اس کا جملہ نوٹ کر لیجئے، تلاش کریں، میں بھی تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہاں پہ ہے؟ نہیں یہاں پہ نہیں، اور تھوڑا سا آگے دیکھیں، اسی پیج پہ ہے، ویسے یہ صفحہ نمبر 163 پہ ہے، یہیں پہ آپ دیکھیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، مل گیا ہے جی۔ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حاضر جوابی غالب کے مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو اور زیادہ آسان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ لکھیں گے کہ حاضر جوابی غالب کے مزاج کا اہم حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ غالب کا حاضر جوابی غالب کے مزاج کا اہم حصہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اتنا لمبا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں، جو میں نے جو کتاب میں لکھا ہوا نا، آپ اس کو اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور باقی انشاءاللہ اس کی جو سی باقی مشق ہے، جو سوالات رہ گئے ہیں پھر کریں گے۔ اس دوران میں آپ اپنی تیاری جاری رکھیے اور خورشید اردو ادب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کیجئے کہ ہم کلاس میں شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔